اور جنہوں نے ان مجالس سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں تعاون کیا، ان کے لواحقین کو، مرحومین کو، بالخصوص مولانا مختار حسین مولائی کو بھی سورہ فاتحہ میں شامل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، پرسے کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، مولا امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بابت بلند درود پڑھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أخيه ووصيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب الغالب على كل غالب، والصلاة والسلام على الحسن المعصوم المظلوم المصموم، والحسين المعصوم المظلوم المذبوح من الكفار بلا جرم ولا خطأ، والصلاة والسلام على السيدة المعصومات المخدومات المظلومات المحرومات عن حق ميراث أبيها، فلعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان، سادات، غیر سادات، عزاداران امام مظلوم، تمام سنی شیعہ بھائی، یہ ذکر تمام ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ ذکر شہزادی انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اور میں نے جس مقدمے کا آغاز کیا ہے، کیونکہ یہ شہزادی کا مقدمہ، یہ شہزادی کے مقدمے کی حمایت وہی کرے گا جس کے رگوں میں حلال خون دوڑ رہا ہوگا۔ کیونکہ شہزادی کا لقب ہی صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ جب زید بن یحییٰ سے، یحییٰ بن زید سے سوال ہوا، سوال کرنے والا بھی ظالم بادشاہ تھا، حجاج بن یوسف نے پوچھا، اے زید، تمہیں بچپن سے جب تم بولنا سیکھتے ہو، بنو ہاشم میں
تمہیں کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ پتہ نہیں، آپ غور کیجئے گا، میں خون جگر دیتا ہوں، کیا چیز تمہیں سکھائی جاتی ہے جب تم بولنا شروع کرتے ہو؟ تو فرمایا ہم خاندان بنو ہاشم میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو بولنا اسے دو چیزوں کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہے، ایک ہماری دادی زہرا کا خطبہ، ایک جناب ابو طالب کا دیوان ابو طالب۔ یعنی وہ دیوان ابو طالب ہمارے وجہ کیا ہے کہ یہ دو چیزیں کیوں سکھائی جاتی ہیں جب تم بولنا شروع کرتے ہو؟ تو تمہیں دو چیزیں کیوں سکھائی جاتی ہیں؟ کہ ہماری دادی کا خطبہ ہم بولتے ہی سیکھتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کا دیوان جس میں جناب ابو طالب کے اشعار ہیں، 1000 سے زیادہ اشعار ہیں۔ تو اب میرے معزز سامعین ذرا توجہ چاہتا ہوں، حجاج نے پوچھا کہ یہ دو چیزیں تمہیں کیوں سکھاتے ہیں، اس پر زور کیوں دیتے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دیوان کو پڑھتے ہیں تو مکے میں جو اسلام کے دشمن تھے وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ مکے میں جو اسلام کے دشمن تھے وہ بے نقاب ہوتے ہیں، اور ہماری دادی زہرا کا خطبہ ہمیں بچپن میں بولتے ہی سکھایا اس لیے جاتا ہے جو مدینے میں اسلام کے نام پر جو اسلام کے دشمن تھے تاکہ پردہ ان سے اٹھے، پتہ چلے یہ تھے اسلام کے دشمن، پتہ چلے۔ آپ بات کرتے رہیں گے تو بات آگے بڑھے گی، کیونکہ طرفین کا نام ہے مجلس۔ اس خطبے کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں، یقین کریں میں نے پہلے دن مبالغے سے کام نہیں لیا تھا، پوری زندگی بھی پڑھے نا، اتنا مواد ہے اس خطبے میں، پوری زندگی ایک ایک لفظ پر اشرار، شہزادی کے جملوں میں اتنی گہرائی ہے، اور علماء نے بڑی تحقیقیں کی ہیں، شرح پر شرح لکھ ڈالی ہے، اور سنی شیعہ بھائی تمام محدثین نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے، مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، تاریخ دانوں نے بھی نقل کیا ہے، جریر طبری سے لے کر بہرحال ہر صنف کے انسان نے نقل کیا ہے۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو پوری ایک طولانی فہرست آ جائے گی، شیعہ مصنفین کی بھی، اہل سنت کے بھی، اور اس خطبے کی صداقت پر کوئی شک ہی نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ شہزادی دربار میں گئی تھی۔ ذرا غور طلب بات جو سرنامہ کلام میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 6، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، یہ سورہ حشر 59 سورہ ہے، اس کی 6 آیت یاد رکھنا ہے۔ کوئی پوچھے بھئی یہ فتح کی کیا چیز ہے تو بچہ بھی کھڑے ہو کر کہے سورہ حشر پڑھو تاکہ تمہارا حشر بچ جائے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول کی ملکیت میں مال فے دیا ہے، مال غنیمت نہیں، مال فے دیا ہے اپنے رسول کی ملکیت میں، اپنے رسول کی ملکیت میں دیا ہے، منہم ان میں سے مال فے دیا ہے، جو یہودی قابض تھے جس مال پر، وہ مال اللہ نے دیا ہے اپنے رسول کو۔ کیوں؟ آگے وضاحت کی، یہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ہماری محنت سے یہ مال ملا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اے مسلمانوں خبردار اس مال کی طرف نگاہ نہ رکھنا، تم نے گھوڑے بھگائے نہیں، تم نے گھوڑے بھگائے نہیں، تم اونٹوں پر سوار ہوئے نہیں، یعنی تم نے جنگ کی نہیں، ولیکن اللہ یسلط علی رسولہ، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے،
مسلط کر دیتا ہے، جنگ کی نوبت بھی نہیں آنے دیتا، جنگ کی نوبت نہیں آتی، اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ ترجمہ تو ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ بالکل پھر خطبہ فتح کی تشریحات میں سے جو بھی آپ کی خدمت میں عرائض ہو سکے کہ پیش کروں گا۔ آگے قرآن مجید میں ہے واللہ علی کل شیء قدیر، یہ چھٹی آیت، اگر آپ اجازت دیں تو 7ویں آیت بھی پڑھ دوں سورہ حشر کی، سورہ حشر کی 7ویں آیت، انداز بالکل ایک جیسا ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے ما افاء اللہ، وہاں پر بھی وما افاء اللہ علی رسولہ، بالکل وہی لفظ، لیکن یہاں واو نہیں ہے 7ویں آیت میں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن، یہ جو یہودیوں کے رہنے والوں کا علاقہ ہے جس پر وہ زمین پر قبضہ کیے ہوئے تھے، وہ ساری زمین کی ملکیت اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے۔ من اہل القرآن، یہ جو یہودی رہنے والے ہیں، تو میرے معزز سامعین آگے جملہ ہے کہ فَلِلَّهِ، پس یہ جو ملکیت میں رسول کو دی ہے، فَلِلَّهِ، پس یہ مال ہے ہی اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، وہاں پر بھی رسول کا تذکرہ، پھر اس آیت میں دوبارہ آ رہا ہے رسول کا تذکرہ، ہم نے رسول کو دیا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور سب سے زیادہ جو رسول سے قریب ہے، قربا، کبرا خاتون، بڑی، صغرا سب سے چھوٹی بچی، کبرا سپرلیٹو ہے نا، کبرا، صغرا اکبر مذکر ہے، کبرا مؤنث ہے، میں زیادہ گرامر میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ذل قربا، جو رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے، کون زیادہ قریب ہے رسول سے؟ اب مجھ سے زیادہ آپ قریب ہیں، آپ ابھی قریب ہیں، آپ سے زیادہ قریب مائک ہے، مائک سے زیادہ قریب میرے کپڑے ہیں، کپڑوں سے زیادہ قریب میرا بدن ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے قریب کون ہے؟ ازواج ہے یا کون ہے؟ تو فرمایا خاموش ہو جاؤ، شواہد تنزیل میں ہے، فرمایا خاموش ہو جاؤ کہ ازواج قریب ہیں، لیکن الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا میرا حصہ ہے۔ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ مال ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے جو رسول سے سب سے زیادہ قریب، مسکین کے لیے، یتیم کے لیے، وابن سبیل کے لیے۔ 90,000 دینار آمدنی تھی اس باغ فتح کی، 90,000 اس زمانے میں، حالانکہ جو بزرگ موجود ہیں ان کی جوانی میں زمینیں کتنی سستی ہوا کرتی تھی۔ 90,000 آمدنی جس زمین سے ہو، جناب سلمان فرماتے ہیں ایک دن میرے کیونکہ نگاہ جب چادر پر پڑی، وہ چادر بھی آقا زادی نے مجھے عطا کی، تو میں نے دیکھا 12 گرہ لگے ہوئے تھے، تو میں نے ہاتھ کو جوڑ کر کہا آقا زادی آپ نئی چادر کیوں نہیں خرید لیتی؟ فرمایا یہ جو 90,000 دینار آئے ہیں، ایک دینار بھی گھر میں خرچ نہیں کرتی، میں علی کے حوالے کر دیتی ہوں، سارا مال اور مسکینوں میں، یتیموں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ مجلس کی روحانیت ہے۔ بڑی میری خوش نصیبی ہے، میں جتنا شکر ادا کروں، خالق کے کائنات نے موقع دیا ہے، روحانیت ہے۔ 90,000 تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے تھے، سب قربان کر دیے اسلام کے نام پر، اور 90,000 دینار فتح کے آتے تھے مولا کے حوالے، جیسے مال پیسے جمع کر کے شہزادی کی خدمت میں بھیجتے، ایک دینار بھی نہیں اٹھاتی، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جملہ، ایک دینار بھی نہیں۔ جو بھی کمزور ترین ہے بنو ہاشم میں، مسکین ہے، غریب ہے، اور اس کے بعد
یہاں تک کہ غیر بنو ہاشم میں، مسکینوں میں، یتیموں میں شہزادی مولا علی کے ذریعے سے تقسیم کروا دیتی تھی۔ 90,000 تقسیم ہو جاتے تھے، پھر بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اب آیت کا تیور دیکھیں، یہ مال ہم نے ملکیت میں دیا رسول کی، اور اس کے مصارف کوئی اور نہیں ہے۔ اب میں خطبے کے کہا یہ تو سارے ہم سرکاری حکومت کیسے چلائیں گے، جملہ ہے جو شہزادی کے خطبے کے بعد جو جملہ شہزادی کے سامنے بیان کیا کہ رسول کی بیٹی آپ سچی ہیں، اگر ہم یہ ساری آمدنی آپ کو دے دیں تو حکومت کیسے چلے، نظام کیسے چلے؟ تو میرے معزز سامعین، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مال ہے ذی القربہ کے لیے، حکومت چلانے کے لیے نہیں ہے، مسکینوں کے لیے۔ انتہائی پورا سر روحانی مجالس ہے، سمجھو چاہتا ہوں۔ آگے آیت کا تیور دیکھیں، تیور دیکھئے گا۔ یہ مال رسول اللہ کے لیے، رسول کے لیے جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، وابن سبیل کے لیے۔ اب آیت کا تیور دیکھیں، کیوں؟ کہے لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، کہیں تم غنی کے ہاتھ میں یہ مال گردش نہ کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی غنی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اب اگر کوئی غنی ہاتھ لگا لے تو سمجھے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، تمام سنی شیعہ بھائی ہیں، ان کے لیے یہ مجلس ایام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہے لا یکون دولتا، کہے لا یکون دولتا، دولت کہتے ہیں گردش کو، تبھی اس پیسے کو دولت کہتے ہیں۔ آج اس کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب دنیا ذل زائل، دنیا سائے کی مانند ہے، آج اس کے سر پر، کل اس کے سر پر۔ اللہ فرما رہا ہے کہے لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، کہیں یہ غنی جو ہیں ان کے ہاتھ میں گردش نہ کرے۔ اب میرے معزز سامعین، اللہ یہاں پر صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے غنی کے ہاتھ میں گردش نہ کرے اور حکمرانوں کے ہاتھ میں گردش نہ کرے۔ یہ حق ہی ذی القربہ کا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت نے ثابت کیا ہے۔ اب ہم حکومتی نمائندوں کو تنخواہ نہیں دے سکتے اس مال سے، اللہ کہہ رہا ہے مسکینوں کا ہے، تو ہم کیسے کسی کو سیلری دیں؟ اب انداز دیکھئے گا، آگے آیت جو آپ نے بہت منبر سے وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اسی سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں روکے اس چیز سے روک جاؤ۔ اب رسول نے دیا کیا ہے؟ غدیر میں ولایت کا اعلان کر کے علی دیا ہے، چاہتے ہوئے میں اہل بیت اور قرآن عطا کیا ہے۔ کائنات کے رسول جو عطا کرے۔ اب آپ کا ذہن بلند ہے، شہزادی جب جہاں کل میں نے بات چھوڑی تھی وہاں سے گفتگو کا دنیا کہتی ہے صرف حق مانگنے کے لیے گئی تھی، بس وہاں توحید کے احکام بیان کیے، اللہ کی معرفت کرائی۔ کیا فرمایا؟ توجہ چاہوں گا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلها وضمن القلوب موصولها وانار في الفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤيته من الالسن صفته من الاوهام کیفیته ابتداء الاشیاء بلا شیء قبلها
وَأَنْشَاهَا بِلَا اِحْتِزَاءِ أَمْثِلَةٍ انْتَصَلَهَا۔ اور فرماتی ہیں شہزادی کیا عجیب جملے ہیں کہ دیکھو کَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ کَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ وَذَرْعَهَا بِمَشْيَتِهِ زَرْعَهَا بِمَشْيَتِهِ۔ آگے شہزادی فرماتی ہیں کہ من غیر حاجت لَهُ فَلَا فَائِدَةٌ لَهُ إِلَىٰ تَصْوِيرِهَا۔ سنو یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں زہرا دیتی ہوں، اس کلمے کی روح اخلاص ہے۔ سمجھو اگر اس میں اخلاص خالصیت نہیں ہے تو یہ کلمہ مردہ ہے۔ یہ کلمہ مردہ ہے جب اس میں اخلاص نہ آئے۔ شہزادی نے گویا بتا دیا جب کلمہ لا الہ الا اللہ اگر اخلاص سے نہیں پڑھو گے تو یہ کلمہ بغیر روح کے ہے۔ جب عبادت پھر بغیر اخلاص کے انجام دی جائے، علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کے بغیر، تو پھر وہ عبادت بغیر روح کی ہوگی، پھر مری ہوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، روح والی عبادت قبول ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں انّا سعید کل سعید حق کا سعید من احب علیاً، جو ساری دنیا کی سعادتیں سمیٹنا چاہے اور جو مرے بھی سعادتوں کے ساتھ، من احب علیاً، تو علی سے محبت جو کرے گا وہ ساری سعادتیں سمیٹ کے جیے گا بھی، ساری سعادتیں سمیٹ کے مرے گا بھی۔ انّا سعید قالت شہزادی فرما رہی ہیں انّا سعید کل سعید حق کا سعید۔ گویا شہزادی فرما رہی ہیں یہ کلمے کی روح لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جیسے لا الہ الا اللہ جب خالصتاً روح والی جب انسان پڑھتا ہے تو دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، عقل منور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ اتنا عظیم ہے۔ کون بے وقوف ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے 75 کو یا 14 معصومین کو خلق کیا ہے، ہم نے پھر پوری کائنات کو خلق کیا ہے؟ وہ زہرا کے مشن کو قتل کر رہا ہے جو یہ جملہ کہے۔ ان کا محشور بھی شہزادی کے قاتل کے ساتھ ہوگا جو توحید کی مخالفت کرے، جو توحید کی مخالفت کرے۔ شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ کتنا عظیم ہے میرا اللہ، الممتنع من الابصار رؤیتہ، جس کے اللہ وہ اتنا عظیم ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ، کسی زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں جو اللہ کے اوصاف بیان کر سکے۔ من الالسن صفتہ، ایک جملے پر تشریح ہے، میں کیونکہ تشریحات میں پھر تو اس کے لیے زندگی چاہیے، ورنہ جتنا سبق سنا سکتا ہوں۔ من الاوہام کیفیتہ، کہ خبردار اللہ اپنے ذہن میں، دماغ میں تراشنا نہیں، کیونکہ وہ سوچ سے، فکر سے، فہم سے، کیفیات سے پاک ہے، بلند ہے۔ اب جو ذہن سے سوچے گا، بنائے گا، وہ انسان کے ذہن کا بنایا ہوا بت تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ من الاوہام کیفیتہ، ابتدا گھبرا گئے کیا توحید پر شہزادی بیان کر رہی ہیں؟ شہزادی نے تو دربار میں بیان کیا ہے، آپ تو مسجد میں بیٹھے سن رہے ہیں شہزادی کے جملے۔ شہزادی فرما رہی ہے ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، اللہ نے یہ پوری کائنات جو خلق کی ہے اس سے پہلے کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز نہیں تھی، عدم ہی عدم تھا، عدم ہی عدم تھا۔ اور پھر شہزادی فرماتی ہے وَأَنْشَاهَا بِلَا اِحْتِزَاءِ أَمْثِلَةٍ انْتَصَلَهَا، خبردار یہ نہ کہنا کوئی صورتیں سامنے موجود تھی
پھر اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اس شکل کو، اس تصویر کو دیکھ دیکھ کر گویا اور تصویر بنائی. کہا خبردار کچھ نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی، اللہ نے کائنات کو وجود دی ہے. تھکاوٹ تو محسوس نہیں کر رہے کیونکہ انتہائی علمی ذوق اپنا تشریف فرما ہے. مجھے خوشی اس بات پر ہے بزرگ قبلہ مولانا مختار حسین نے آپ کا مزاج علمی بنایا ہے، یا جتنے بھی شخصیتیں آئی ہیں تو آپ کی تربیت، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ گفتگو اس میں سے سنے. شہزادی آگے فرما رہی ہیں کہ اللہ وہ اتنا عظیم ہے، کب بنا قدرت ہی اللہ نے کائنات کو وجود عطا کی ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے. وَزَرَعَهَا بِمَشِيَتِهِ، اللہ نے اپنی مشیت میں ارادہ کیا کائنات بن گئی. اللہ نے اپنی مشیت میں ارادہ کیا کائنات بن گئی. یہی وجہ معصوم سے پوچھا کہ اے مولا آپ بتائیں کہ مشیت کو کیسے سمجھیں؟ فرمایا اللہ کی مشیت اگر تمہیں دیکھنا ہو، نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ کی مشیت ہے. آگے جملہ ہے، عجیب جملہ ہے کہ ذرا بے مشیت ہی، اللہ نے اپنی مشیت سے جو خلق کیا من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، اللہ محتاج نہیں تھا کائنات خلق کرنے میں. مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ توحید پر بھی آپ اتنا کلام کریں گے. میں تو سوچ کے آیا تھا بھلے خاموشی بھی رہے مگر میں بی بی کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں. بی بی آپ کا کلام ضرور پڑھے محمد وآل محمد. اور شہزادی آگے فرماتی ہے عجیب جو کہ کائنات کو تو بنایا ہے من غیر حاجت من غیر حاجت منہ الی تکوینہا. ویسے یہ کیمرے بھی بڑے عجیب ہیں. من غیر حاجت، کیونکہ یہ طالب علم کا خون جگر ہے، دعا دوں گا. من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، اللہ کو حاجت نہیں تھی، محتاج نہیں تھا اللہ کہ محتاجی تھی کہ کائنات کو خلق کرے. اللہ کو محتاجی نہیں تھی کہ یہ کائنات کو خلق کرتا. وَلَا فَائِدَةٍ لَهُ إِلَىٰ تَصْوِيرِهَا، اللہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا یہ کائنات کی تصویر بنانے میں. مرشد زادی اللہ کی معرفت کرانے گئی تھی. وَلَا فَائِدَةٍ لَهُ إِلَىٰ تَصْوِيرِهَا. اگلا جملہ دیکھئے گا، اللہ پھر شہزادے نے فرمایا جب نہ فائدہ نہ محتاج، پھر یہ کائنات اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ پھر مصلحت بتائی. اللہ تصویر تن حکمت ہی، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں حکیم ہے، وہ اپنی حکمت کو ثابت کرنا چاہتا تھا کائنات بنا ڈالی. اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا. اس نے کائنات کو خلق کیا ہے. لیکن یاد رکھو اس کی شرح میں جملہ لکھتے ہیں کائنات کے رسول نے فرمایا جب اللہ نے ہم اہل بیت کا نور خلق کیا تو پھر کچھ نہیں تھا، عدمستان تھا، عدمستان تھا، عدم ہی عدم تھا. اللہ نے جب ہمارے نور کو خلق کیا پھر نور کے حقیقت محمدیہ کا حصہ ہے 14. حقیقت محمدیہ کا حصہ ہے 14. جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا سبحانہ، پھر ہمارے نور کے بعد اللہ نے پھر ملائکہ کو
دخل کیا. ملائکہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اللہ کی بندگی کیسے ہو, اللہ کی تسبیح کیسے ہو. تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ سبحنا فسبحت الملائکہ تو کلہم, ہمارے نور نے تسبیح شروع کی اللہ کی تو فرشتے ہمیں دیکھ کر اللہ کی تسبیح کرنے لگے. مولا سلامت رکھے. آگے شہزادی فرماتی ہے اظہار قدرت ہی, اپنی طاقت اور قدرت کے اظہار کے لیے تنبیہن علی طاعت ہی, کائنات کو خلق کیا تاکہ متنبہ کرے لو بندہ نافرمان نہ رہے. پھر آگے جملہ تعبدن لبریت ہی, مال ہڑپ کرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا, اللہ نے عبادت کے لیے پیدا. نہیں, جملے کی لطافت آپ نے محسوس نہیں کی ہے. شہزادی نے بڑا جملہ کہا ہے, جو مال غصب کر لے وہ عبادت سے دور ہے. کیا شہزادی لے کر چلی ہے نا مقدمے کو, آقا زادی کیسے مقدمے کو لے کے چل رہی ہے. میرے پاس کیونکہ دینی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے جو ایک ایک جملے کی ورنہ تشریح ہو. وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ, اللہ نے اپنی دعوت میں عزت رکھی ہے. آپ جملہ کو محسوس کریں. اعزازاً, آقا ذاتی کا جملے میں گہرائی کتنی ہے. اعزازاً 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 لدعوتِهِ, اللہ نے اپنی دعوت میں عزت رکھی ہے. غصب چیز میں عزت نہیں رکھی. پتہ نہیں, اللہ جانے, آپ غور کیجئے گا. وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ, اللہ نے اپنی دعوت میں عزت رکھی ہے. اچھا آگے جملہ ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ, خدا کی قسم خوش نصیب ہیں وہ عزادار مومنین مومنات جو شہزادی کے ذکر میں حصہ ڈال رہے ہیں. بڑا شرط ہے, یہ مال ضائع ہو جائے گا کیونکہ مال ہے فنا. معصوم فرماتے ہیں اگر فنا کو بقا میں بدلنا ہے ہماری رضا میں خرچ کرو, پھر مال ختم نہیں ہوگا. ثم جعل الثواب علی طاعتہ, اللہ نے ثواب کا نظام قائم رکھا ہے اپنی اطاعت میں. اللہ نے ثواب کا نظام قائم رکھا ہے اپنی اطاعت میں. جملہ کتنا عظیم کا ہے. آقا زادی نے اطاعت میں ہی ثواب رکھا ہے. تو اب اطاعت کس کی کریں, اطاعت ہے کس کی کریں. اب قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی, میرے رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اولی الامر کی اطاعت کرو. شہزادی نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اللہ نے ثواب رکھا ہے اطاعت میں, اور اطاعت اولی الامر کی کرو گے تو ثواب ملے گا. اگر اولی الامر کو ہٹا کر بیٹھو گے تو ذلت ملے گی. مولا سلامت رکھے. وَجَعَلَ الثَّوَابَ عَلَى اطاعتِهِ وَوَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى معصیتِهِ, اللہ نے سزائیں, کون سی سزا, یعنی برکت کا اٹھنا, زندگی کا کم ہونا, جتنے بھی دنیاوی سزائیں ہیں, آخرت کی سزائیں ہیں. وَوَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ, اللہ نے عذاب کو رکھا ہے اپنی نافرمانی پر. تھکاوٹ تو محسوس نہیں کر رہے کیونکہ شہزادی کے جملوں میں نورانیات اتنی ہے. اللہ اکبر. آگے شہزادی فرماتی ہے, سنو کیوں. وَزِيَادَ ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعتِهِ وَوَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ زِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَن نِقْمَتِهِ, کیونکہ
کہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ذلیل نہ ہو، اطاعت میں ہو کر عزت دار بن جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام زمانت بلندتر صلی اللہ آگے شہزادی فرماتی ہیں حیاشتن لہم الی جنت ہی، اور اللہ چاہتا ہے بندہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ حیاشتن لہم الی جنت ہی، شہزادی دربار میں کتنے بتا رہی ہے؟ آپ کا ذہن تو بیدار ہے یا نہیں؟ حیاشتن لہم الی جنت ہی، اللہ نے تو نظام قائم کر دیا جنت میں جانے کے لیے۔ اب کوئی جنت کو چھوڑ کر جہنم میں جائے تو شہزادی نے کہا حیاشتن لہم الی جنت ہی، اللہ تو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اللہ جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اب کوئی جان بوجھ کر جہنم میں جائے تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو اب جنت ملے گی کیسے؟ کسی نے جناب سلمان فارسی کو تانا دیا کہ اے بوڑھے تفروا الی جنت ہی، تم زہرا کے دروازے پر کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ تاکہ تم جنت کے پیچھے فرار کرو، بھاگو، جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ کا خاموش ہو جاؤ، ہم جنت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، جنت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آپ کی عقیدت ہے، خدا کی قسم مرشدزادی کا تذکرہ ہے، سیدۃ النساء العالمین کا تذکرہ ہے کہ جنت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ ہم نے جنت کو نہیں، جنت کے پیچھے نہیں، ہم زہرا کے چوکھٹ کے نوکر ہیں۔ جو بھی نوکر بنتا چلا جائے گا جنت اس کے پیچھے دوڑتی رہے گی۔ شہزادی نے خواب دیکھا ہے نا سلامہ کو، سلامہ کون ہے؟ باقی 5 حوریں دیکھی تھی نا، بہرحال میں اور کیونکہ مجھے پابند بنایا گیا ہے بی بی پر ذکر ہو۔ سلامہ کو خواب میں دیکھا شہزادی نے، کہا چچا سلمان، 9 اصحاب ایسے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا انہیں چچا کہہ کر پکارتی تھی۔ کیا درجہ ہے، آقا زادی چچا کہہ کر پکارتی تھی۔ تو میرے معزز سامعین، یہی وجہ ہے کس نے کہا یہ شیعہ حضرات اصحاب کرام کو برا بھلا کہتے ہیں؟ تمام سنی شیعہ بھائی ذکر میں آئے، جو اصحاب کو برا بھلا کہے وہ شیعہ ہی نہیں۔ بھائی جو اصحاب کرام کو برا بھلا کہے وہ شیعہ ہی نہیں۔ اصحاب کرام کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، ہم اصحاب کو برا نہیں کہتے، کسی برے کو صحابی نہیں کہتے۔ جناب سلامہ ایک حور تھی، آقا زادی نے خواب میں دیکھا کہ سلامہ آئی ہوئی ہے، تو پھر جناب ابوذر سے، جناب سلمان سے کہا چچا سلمان، جو جنت میں آپ کی بیوی بنے گی اسے میں نے دیکھا ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جنت میں جو بیوی بنے گی تمہاری وہ اسے میں نے خواب میں دیکھا ہے، جنت میں جو سلامہ ہے وہ آپ کی زوجہ ہے۔ اے سلمان چچا، عقیدت تو دیکھیں، ہاتھوں کو جوڑ لیا، نظروں کو جھکا کر ایک جملہ کا، آقا زادی پہلو میں بیٹھی تھی یا قدموں میں بیٹھی تھی؟ یہ عقیدت ہے، آقا زادی پہلو میں بیٹھی تھی یا قدموں میں بیٹھی تھی؟ تو پھر
शहजादी ने यहाँ पर मुस्कुरा दिया। चाचा सलमान क्या मतलब? कहा आका आजादी अगर आपके पहलू में बैठी है जन्नत की हूर भी मुझे कबूल नहीं है। शहीद महराब ये जुमला लिखते हैं और फिर उसके बाद हाथों को जैसे ही जोड़ा ना, पहलू में जो बैठे वो भी कबूल नहीं। अल्लाह जाने अकीदत तो देखें। हम अब इस दौर के लिहाज से, यहाँ के लिहाज से हम जनाब सलमान की बारगाह में चले। जनाब सलमान आपका बड़ा रुतबा है, आपने जनाब ज़हरा के चौखट पर ड्यूटी दी है। बीवी को छोड़ना गैरतमंदी नहीं है भाई। इस दौर के अफराद चलते हैं जनाब सलमान की बारगाह में कि बीवी को छोड़ना गैरतमंदी नहीं है, तो पलट कर जनाब सलमान कहेंगे बीवी को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ज़हरा का दरवाजा छोड़ना बेगैरती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान पुकार के कह रहा है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा मन यक्तरिफ हसनतन। शवाहिद व तंजील देख लीजिएगा। जो भी कुर्बा से मवद्दत करे, जो रसूल से सबसे ज्यादा करीब है, मैं यक्तरिफ हसनतन, जो जनाबे ज़हरा से मवद्दत की नेकी अंजाम दे, नज़िद लहू फिया हुस्ना, सारी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, अल्लाह गुनाह भी बख्श देगा, साथ में अल्लाह शुक्रिया भी अदा कर रहा है। अनकबूत और रूम की दो आयतें पढ़कर फिर खुतबे की तरफ आता हूँ, क्योंकि ये गैरतमंदी का जुमला क्यों जनाब सलमान ने इस्तेमाल किया है। वरना सूरह रूम में इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन आयाति अन खलक़ मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन, कि तुम्हारी तस्कीन के लिए अज़वाज हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए अज़वाज को खल्क़ किया ताकि तुम्हें तस्कीन मिले, व जअल बैनकुम मवद्दतन, ताकि तुम एक दूसरे से मवद्दत करो। या तो अहले बैत से मवद्दत का हुक्म, या तो ज़ौजा से मवद्दत का हुक्म, मियां बीवी एक दूसरे से मवद्दत करे, या अहले बैत से मवद्दत का हुक्म। जनाब सलमान पलट कर कहेंगे अहले बैत से मवद्दत में जो टकराए, अहले बैत से मवद्दत में जो टकराए, यानी असल में राज क्या है? मियां बीवी भी एक दूसरे से मवद्दत करें, अहले बैत से भी मवद्दत का हुक्म, क्योंकि उलमा ने लिखा है मवद्दत का ताल्लुक है गैरत से। ज़हरा से भी गैरतमंद मवद्दत रखेगा, बेगैरत नहीं। शहजादी ने दरबार में जुमले इस्तेमाल किए, वअशहदु अन्ना, बीच में छोड़ के अभी पढ़ूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। वअशहदु अन्ना अबी मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, मेरे बाबा रसूल हैं। किसी का बाबा रसूल है तो सामने आए, मेरे बाबा रसूल हैं। वख्तारहु वंतजबहु क़ब्ला अन अरसलहु, अल्लाह ने मेरे बाबा को उस वक्त चुना जब भेजा नहीं था। मेरे बाबा रसूल है। बाकी बड़ा ज़ौक़ है खुतबे के यहाँ से, आप जिस अंदाज से, अल्लाह ने मेरे बाबा को उस वक्त चुना जब भेजा नहीं था, पहले ही चुन लिया, पहले ही इंतखाब कर लिया। आगे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, वस्तफ़ाहु क़ब्ला अन इब्तअसहु, मबूस पर रिसालत होने से पहले मेरे बाबा मुस्तफ़ा हैं। मबूस पर रिसालत होने से पहले मेरे बाबा मुस्तफ़ा हैं।
سنو اللہ اتمام امر ہی، اللہ نے میرے بابا کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ اپنے امر کو کامل اور تمام کرے، تاکہ اپنے امر کو کامل اور تمام کرے۔ اب یہاں پر شرح میں جملہ لکھتے ہیں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے امر کو پیغمبر تمام کرے۔ تو اب تبھی تو فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو شہزادی نے دربار میں بتایا کیونکہ اتمام امر ہے میرے شوہر علی کی ولایت پر، جب میرے بابا کی رسالت علی کے بغیر قبول نہیں، تمہاری خلافت علی کے بغیر۔ کمال کا انداز ہے۔ شہزادی آگے فرماتی ہے اذا بعث اللہ اماما لامرہ، اور اس کے بعد کا جملہ دیکھیے گا کیا کمال کا جملہ ہے، ایک جملے میں کتنا کمال ہے۔ عظیمتاً علی امضاء حکم ہی، جو ازل سے دنیا کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، عدم سے جب اللہ نے اپنی ذات میں جو حکم رکھے ہوئے تھے وہ سارے حکم جاری کسی اور سے نہیں، میرے بابا کے ذریعے سے۔ اصل میں عموماً دستور پہلے بنتا ہے، جاری بعد میں کروایا جاتا ہے۔ اللہ نے اصل میں جو حکم رکھا تھا وہ میرے بابا کے ذریعے سے جاری کرایا، اور میرے معزز